مهرباني باقي يوم التي مقرر كل گزارشين قصدتان خانون لا صدر پیاک پہ گھنٹی احترام جو باید دا گھنٹی احترام جا پوشازن میں نچی سنتا دے گا دو سے لہذا وقت کمیت پنا مہربانی کچھلیاں حضبان چھندک قصدتان خان تقریر بکھان مندہ چکنیز لوس پی شتاندک دیانک چیا وقت پا کمیت پنا لہذا با اجازہ صدر پیاک پہ اجازہ نظم سے ناس دیکھا نیا چہرہ ینتانستان میں پیمینان جناب عزت ماف دیسی صاحبہ دعوت تنگت مائی کاس کتے کھیپ یک پہ نیا چہرہ ننیمبو ینتان دینی جاگے مناسبات یانک کلمہ نیس چکنی زر نسا انشاءاللہ جناب دیسی صاحب بر محمد وال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام اور اس علاقے کی شان ذی وقار معزز مفکر عالم ادیب شاید یہ فہرست تھمے گی نہیں جناب شیخ نذیر صاحب یہاں پہ ہمارے جتنے بھی آئے ہوئے علماء دین ایڈیشنل ایس پی کرگل اور میرے ساتھ چھوٹا ننھا منا بچہ عامر علی اور اس کے ساتھ میری قوم کے سپاہی سردار میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایسی مجالس ہوتی ہیں یہ بہت معتبر بہت شان و شوکت والی اور باادب محفلیں جو یہ مجالس جو ہیں یا انجمنس جو ہوتی ہیں تو ان میں کسی قسم کی کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی محفلیں ہیں کہ جہاں پہ غلطی کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ کوئی غلطی کروں اس سے پہلے میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی میرے سے ہوگی تو میں معافی کا طلبگار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت بہت کم ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، جس عقیدے سے ہم چلتے آئے ہیں، جس طور طریقے سے ہم آج تک چلتے آئے ہیں، چاہے کرگل کے اندر ہوں، چاہے پورے لداخ ریجن کی بات کریں یا پورے جموں کشمیر یا پورے ہندوستان یا پوری دنیا کی اگر بات کریں، تو ہمیں امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ، ان کی ایک ایک چیز پہ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہمیں ہر شعبے میں
चाहे वो दीनी हो, क्योंकि दीन से हमारा घर चलता है, दीन से हमारा माशरा चलता है, दीन से हमारी इज़्ज़त है, आबरू है, दीन से हम फलते हैं, फूलते हैं, परवान चढ़ते हैं, फिर नई नस्ल जो है वो आगाज़ करती है, फलती है, फूलती है, परवान चढ़ती है। गोया ऐसा सिलसिला जारी रहता है कि जो ता हयात ता क़यामत जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पे मुसम्मम इरादे से मुस्तहिकम हो के जो है वो चलना है, क्योंकि इसके सिवाय हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का और कोई तरीक़ा नहीं है। यही एक वाहिद तरीक़ा है जिसकी मिसाल हम दुनिया में भी कायम करते हैं, उनके तरीक़ों पे, उनकी बताई हुई बातों पे चल के, और हमें कोशिश करनी है कि आइंदा नस्लें भी हमारी इसी पे चलती रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप यहाँ पे करगिल में कभी आया नहीं, पहले ले आता रहा हूँ, लेकिन करगिल पहली बार आया हूँ। तो मैं इस सभा से, इस अंजुमन से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप दीनी एतबार से बहुत ही मुस्तहिकम और बहुत ही जवान हैं। जवान का मतलब मेरा उम्र से नहीं है, जवान का मतलब मेरा ये है कि आप हमारे नबियों के या इमामों के बताए हुए तरीक़ों पे किस तरह चलते हैं। तो जो उस पे जितना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये इंसान का मौका ऐसा है कि जहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जो जितनी मेहनत करता है इस तरीक़ों पे चलने के लिए वो उतना जवान है। तो मैं इस महफ़िल के, इस अंजुमन के ज़रिए आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आप जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे बताई हुई बातों पे अमल करते हैं और आने वाली नस्लों को भी तैयार करते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से बाहैसियत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या सीईओ, जो भी मेरे से होगा, इंशाअल्लाह मैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और काम करूँगा। और मैं इस महफ़िल से, इस मंच से भी आपको बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे दीनी उलमा जो है वो सोच रहे होंगे कि ये अपनी दुनियावी बातें भी करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा पेशा ही यही है। तो मैं आपको यहाँ से ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे तो इस करगिल में हम, ख़ासकर हमारी जो नौजवान जमात है, ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, बाहर पढ़ती हैं, जो किसी न किसी तरीके से करगिल को वापस जो है वो अपना कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो देंगे। तो हम चाहते हैं कि एक नए करगिल की शुरुआत हो, लेकिन ये शुरुआत आप ही करेंगे। मैं सिर्फ़ आपकी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, जहाँ आप बोलेंगे मैं उसी तरफ चलूँगा। मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन रोडें आपकी हैं, इरादे आपके हैं, कोशिशें आपकी हैं। तो आपको भी पता है कि ड्राइवर की ज़्यादा मर्ज़ी चलती नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि ये ड्राइवर की ही मर्ज़ी होती है कि कहाँ गाड़ी आहिस्ता चलानी है और कहाँ तेज़ चलानी है और कहाँ हादसात से उसको बचाना है। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह अगर तौफीक दे तो असबाब पैदा हो जाते हैं। बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इस बाअदब और बामुराद मजलिस में अगर मुझसे किसी किस्म की कोई कोताही या गलती हुई है, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और इंशाअल्लाह किसी और महफ़िल पे, किसी और रूप में इंशाअल्लाह इन्हीं दीनी उलमाओं के साथ दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया डीसी साहब, इस अजीम दिन के मौके पे यहाँ तशरीफ़ ला के बेहतरीन अपना बयान से लोगों का जो नाउम्मीद था वो उम्मीद पर बदल दिया। हम आपका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।
اس کے بعد میں ASP صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، آپ مائک پہ تشریف لا کر اپنے زائرین خیالات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت مآب الشیخ الشیوخ جناب شیخ نذیر صاحب اور دیگر جتنی باادب ہستیاں یہاں تشریف رکھتی ہیں، جناب DC صاحب، مجھے ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں، میں زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بڑا اچھا موقع ملا آپ کے دیدار کا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں آپ کو نئے سال کی، اور پھر اس بابرکت باسعادت ہستی کے مولود کی جو قیامت تک اور اس کے بعد پیدائش مسیح کے بعد ایک معجزہ تھا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پیدائش کا یقیناً یاد ہوگا، اور عین یہ دوسری پیدائش ہے جس کا انتظام اللہ پاک نے خود کیا۔ ایک دفعہ فاطمہ بنت اسد اماں حضرت علی علیہ السلام کی واپس کر دیا جاتا ہے۔ بڑے لوگ باتیں کم مانتے ہیں کہ چلے جائیں، یہ جگہ یہاں پیدائش کی نہیں ہے۔ دوسری بار جب طواف کے لیے تشریف لاتی ہیں، عین اسی وقت درد ذہ ہوتی ہے، اور اس خواہش پہ انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، اور آنے والے وہ جو واقعات تھے کہ یا اللہ یہ اس کا انتظام فرما، اور پردے کے ساتھ۔ تو ایک عظیم حادثہ پیش آتا ہے کہ دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، اماں اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور 3 دن بعد پھر رؤوسہ مکہ تشریف لاتے ہیں، دروازے تالے نہیں کھلتے۔ 3 دن بعد حضور علیہ السلام کہیں باہر تھے، اس وقت جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ دروازے کھلتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہے اور باہر تشریف لاتی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کہنے کا مقصد صرف اشارہ ہے کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں وہ شروع سے واقعات ایسے بنتے ہیں، رونما ہوتے ہیں کہ میسیج دے دیا جاتا ہے دنیا کو کہ یاد رکھنا کوئی عام انسان نہیں آ رہا، جس کا ساری ذمہ داری خود التزامات اللہ پاک اٹھا رہا ہے۔ اور پھر وہ علی مرے ہوئے جسم کے اندر جب یا علی کا نعرہ لگتا تو خون دوڑ پڑتا ہے، چاہے اندر ہو نہ ہو۔ فاتح خیبر، دنیا لگی کچھ نہیں، پھر جب اللہ کے شیر کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ نے وہ سارا دیکھا۔ اور ہجرت کی رات فرماتے ہیں مولا علی کہ میں زندگی میں کبھی اتنے سکون سے نہیں سویا جتنا اس رات سویا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میرے نبی نے فرما دیا تھا علی کل تم یہ امانتیں تقسیم کر کے ہمارے ساتھ مل جانا، اور مجھے یقین تھا اس رات موت نہیں آ سکتی کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کل تم امانتیں تقسیم کر کے آنا۔ علی کا یقین دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقت زیادہ نہیں ہے، DC صاحب کو کہیں اور بھی جانا ہے، کہیں موقع ملا بات کریں گے۔ بہرحال
دور حاضر کے اندر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا صرف زبان کی حد تک یا عمل کی حد تک؟ یقیناً عمل کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ایک قول علی علیہ السلام مشعل راہ ہے قیامت تک، اور نوجوان نسل، بچے بچیاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر ان تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی قوم کو کبھی بھی ہزیمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش پاک کو مشعل راہ بنا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی ملی، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط جملہ ادا ہو گیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈی سی صاحب، اے ایس پی صاحب، کھونگ مجلس اس کے بہترین انداز کا کھنتی خیالات کن مین سخپا تھنچس، لہذا دو نظم سے بار دیگر مجدداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب، اے ایس پی صاحب کا ہم انجمن جمعیت العلماء کی طرف سے دل کی عمیق گہراؤں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔